میرے بچے تیرے انجام سے جی ڈرتا ہے، تیری دشمن ہی نہ ثابت ہو جوانی تیری، کانپ جاتی ہے جسے سوچ کے ممتا میری، کسی برے انجام کو پہنچے نہ کہانی تیری، تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہو اور دعا دے کے پریشان سی ہو جاتی ہو، میرے معصوم فرشتے تو ابھی کیا جانے تجھ کو کس کس کے گناہوں کی سزا ملی ہے، دین اور دھرم کے مارے ہوئے انسان کی جو نظر ملی ہے وہ تجھ کو خفا ملی ہے، تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہو اور دعا دے کے پریشان سی ہو جاتی ہو۔ کی جگہ عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، انشاءاللہ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے، بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے، بیوی دینے دے گی خرچہ؟ ذرا دھیان رکھیے گا، دماغ کہاں ہے؟ اس کو میں چٹول کر کے اپنے پیغام کو دے رہا ہوں، آخری پیغام 3 منٹ میں نکل جائے، آپ سوچیں گے 3 منٹ کر کے ہم لوگوں کا جنازہ اٹھا دیں، آپ سے زیادہ ہمارا پنچر ہو جائے، آخری پیغام سنا رہا ہوں، دل کو سے دعا دے کر کے اللہ دین ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے، دھیان سے سنیے۔ 3 بیٹی ہے، ایک باپ کو پیغام ہے، بڑی والی بیٹی سے باپ نے کہا پیغام آیا ہے کسی لڑکے کا، اس سے نکاح کرو گی؟ تو بڑی بیٹی کا نہیں کرے گی، تو باپ نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے وہ میرا رشتہ دار نہیں ہے اور برابر کا آدمی نہیں ہے، وہ میری غلطی کو پکڑے گا، میری غلطی کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے میں نکاح نہیں کروں۔ باپ نے کہا بیٹی، دوسری بیٹی سے کہا بیٹی تم قبول کر لو، وہ بیٹی کہتی نہیں میرے اندر تو ہنر ہے ہی نہیں، ہے اس کو طلاق دے، معاف نہیں کرے گا، میں اس کا قبول نہیں کروں۔ تیسری بیٹی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے، اس سے باپ نے کہا یہ حارث نام کا نوجوان ہے، تمہارے گھر رشتہ دیا ہے، تم قبول کرو گی؟ چھوٹی بیٹی تیار ہو گئی، مجھے قبول ہے رشتہ قبول۔ تو باپ نے پوچھا کہ بیٹی رشتہ کیوں قبول ہے؟ کہ اس لیے قبول ہے کہ میرے پاس صورت بھی ہے، میرے پاس سیرت بھی ہے اور اللہ پر بھروسہ ہے، جو ہونا ہوگا دیکھا جائے گا۔ بیٹی نے رشتہ قبول کر لیا، 2 بستی میں جنگ ہو رہی ہے، لڑکی کا رخصتی کا وقت آیا، لڑکی ہاتھ جوڑ کر کے کھڑی ہو گئی، جب تک یہ لڑائی ختم نہیں ہوگی میں سسرال جا رہی ہوں۔ اب جو شوہر تھا 300 اونٹ لے کر کے دوسری بستی والے کو منانے کے لیے گیا کہ جب ختم کرو ورنہ میری بیوی میں کہیں میں رہے گی، سسرال نہیں آئے گی۔ اس بچی کی عقل مندی کو داد دیجیے، شادی کے بعد اس شرط پر رخصت ہو رہی ہے پہلے گھر کا جھگڑا ختم کرو، اس کے بعد ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ اس کی وجہ سے 40 سال کی لڑائی ایک دن میں ختم ہو۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے۔ امراؤ القیس سردار ایک آدمی کے ساتھ 3 سوال کرتا ہے، یہ جو جنازہ جا رہا ہے زندہ کا ہے یا مردہ کا؟ یہ جو کھیتی کھڑی ہے ختم ہو گئی ہے باقی؟ تیسرا سوال کرتا تم مجھ کو اٹھاؤ گے یا میں تم کو اٹھاؤں گا؟ تو لڑکی کے باپ نے سوچا کہ عقل کو پیدل لگتا راتی سے ہاں پاگل، اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دیکھو ایک بے وقوف میرے ساتھ آیا، جنازہ کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ زندہ کا جنازہ ہے یا مردہ کا جنازہ؟ تو بیٹی نے کہا وہ صحیح سوال کیا، اس کا جواب کیا ہوگا؟ اب وہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس مرنے والے کا وارث زندہ ہے کہ نہیں؟ وارث ہے تو یہ آدمی زندہ ہے، وارث نہیں ہے تو یہ آدمی زندہ ہے۔ اب اس کے باپ کو سمجھ میں آیا کہ میری بیٹی پڑھی لکھی ہے، اس سے زیادہ کہا کہ وہ کھیت کے بارے میں جو پوچھا کہ کھیت ختم ہو گیا یا باقی ہے، وہ سوال بھی صحیح تھا، یعنی اس نے کھیت کو بیچ کر کے پیسہ بنا لیا ہے، کھا لیا ہے، یا بھی کھیت بیچا نہیں ہے، یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا۔ تو حضور آپ نے اس کو عقل سے پیدل سمجھا، وہ عقل بنا دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے تم اٹھاؤ گے یا میں تم کو اٹھاؤں گا؟ یہ سوال بھی اس کا صحیح تھا، وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سفر کر رہے ہو، تم قصہ کہانی سناؤ گے یا میں قصہ کہانی سناؤں گا؟ جب تم قصہ کہانی سناؤ گے تو سفر جلدی اٹھے گا، جب تم قصہ کہانی
سکے گا، یہ مطلب تھا۔ جب اس سردار کو پتا چلا اس گھر میں لڑکی باپ سے بھی زیادہ پڑھی لکھی ہے، اس نے تری نے اس لڑکی سے نکاح کیا۔ تیسرا نمونہ اپنی خدمت میں آ گیا، تالا آ گیا، دروازے پر دستک دیا، دروازہ کھلا، باپ آیا۔ اب کیوں آئے ہو؟ کہا مجھے نبی نے بھیجا۔ کہا کیوں بھیجا ہے؟ تم اپنی بیٹی کا نکاح کر دو میرے ہاتھ۔ کہا تم شکل ذرا آنے میں دیکھو، ہم کبھی بھی اپنی بیٹی کا نکاح تم سے نہیں کریں۔ بیٹی سن رہی ہے، بیٹی پیچھے سن رہی ہے، تو آ کر کے ہاتھ جوڑ کر کے ابا سے کہتی ہے، ابا حضور آپ شکل کو مت دیکھو، یہ جوان جو آیا ہے یہ خود سے نہیں آیا ہے، اس کو رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ آنے والے محمد دیکھو، جس نے بھیجا ہے ان کو دیکھو، تم کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے، مجھ کو یہ رشتہ منظور ہے۔ باپ بیٹی کے پاس آیا شادی سے پہلے، کہتا بیٹی میں نے تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈا ہے۔ تو بیٹی نے کہا کیا رشتہ؟ کہا سسرال بہت اچھی ہے، ساس سسر بھی بہت اچھے ہیں، شوہر بھی تمہارا بہت مالدار ہے، سونار ہے سونار، تم کو زیور پہنائے گا، سونا پہنائے گا۔ بیٹی خوش نہیں ہے، سر گاڑ دیا۔ باپ نے کہا اتنی اچھی سسرال مل رہی ہے تو خوش نہیں ہے، اتنا اچھا شوہر مل رہا مالدار، سونا پہنائے گا تم کو، تم خوش نہیں ہے؟ تو بیٹی کا جواب سنیے، اللہ سب کو ایسی ہونہار بیٹی عطا فرمائے۔ اس نے کہا ابا حضور مجھ کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے۔ لڑکا کے چہرے پر داڑھی نہیں، جو نبی کی پرواہ نہیں کرتا وہ میری کیا پرواہ کرے گا، مجھے اس کا اللہ ایسا لڑکا قبول۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر جا رہا ہوں، جس کو دھیان سے سنیے گا۔ لڑکی کو مہندی لگائی جائے، لڑکی کو اکل لگایا جائے، تو آ کر کے دادی بولتی ہے کہ میری پوتی کتنی اچھی لگ رہی ہے، مائک قریب کر لیا ہے، نانی بول رہی ہے کہ میری نواسی کتنی اچھی لگ رہی ہے، لیکن بیٹی کچھ نہیں بولی، مایوس غم میں ڈوبی۔ جانتے ہیں کیوں؟ بیٹی تعریف سے خوش نہیں ہے، کیوں؟ دو وجہ۔ ایک تو یہ ہے کہ میکے چھٹ رہا سسرال جائے، ایک تو اس کا غم ہے، دوسرا غم یہ ہے کہ نانی تعریف کر رہی ہے، دادی تعریف کر رہی ہے، تعریف سے کیا ہو گیا؟ میں جس کی بیوی بننے والی ہوں وہ شوہر تعریف کرے گا، تب قابل تعریف۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ شہر میں پیر صاحب، عورت کو پتہ کرنا تھا کہ اصلی پیر ہے یا جعلی پیر ہے، تو پیر صاحب سے کہا پیر صاحب اصلی پیر ہو یا جعلی پیر؟ تو پیر صاحب نے سر اٹھا کر کہا میں 1 نمبر کا پیر ہوں، 2 نمبر پیر نہیں ہوں، بیٹھتا یہاں ہوں، مدینہ دیکھ لوں۔ عورت نے کہا ابھی 2 منٹ میں پتہ چلے۔ دسترخوان بچھا دیا، ہاتھ لا کر کے رکھ دیا، ترکاری ہاتھ میں چھپا دیا، چاول میں ترکاری چھپا، فقیر سب کھانا کھایا، بہت بدتمیز عورت ہے، سالن کو دیا نہیں، رکا سکا کیسے کھایا جائے؟ تو عورت نے کہا کہ آپ 2 نمبر کے پیر ہو، بیٹھتے یہاں مدینہ نظر آتا ہے، ہاتھ میں ترکاری چھپی ہوئی ہے نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس نے صورت چند روزہ، اس نے سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے۔ لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے۔ اس نے معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ جلسہ آپ کا ختم ہو گیا، 3 وعدہ میں لوں گا، آپ کے گھر میں کبھی مصیبت نہیں آئے گی، انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، آپ کے گھر میں کبھی مصیبت نہیں آئے گی، جلسہ زندگی بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ 3 کام پر آپ کھڑے ہو جائیں گے، وعدہ کیجیے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ،
مخلوق کی خدمت کریں انشاءاللہ، نہ کتابوں سے نمازوں سے نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سیکھا انہوں نے دین جا کر شیخ کے گھر میں پہلے کالج کے چکر میں ہمارے صاحب کے دفتر میں، پھر کرکٹ کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شیر کی بات میں تو چھوٹی بھی گئی، نمازی بات وائس کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں اللہ